السلام علیکم۔ کربلا کا سفر، قافلہ حسینی۔ مدینے کی روشن زمین پر رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام دل میں ایک درد، ایک ذمہ داری اور ایک اہم مشن لیے خاموشی سے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بھائی امام حسن کی قبروں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو دعا کی اور آنسو بہائے، نماز ادا کی اور پھر خاموشی سے گھر لوٹ آئے۔ یہ ایک حاضری نہیں تھی بلکہ ایک اہم سفر کا آغاز تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑنے سے پہلے ایک وصیت کی۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ میں مدینہ اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ کوئی فساد پھیلاؤں یا ظلم کروں، میں اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے اور نہی عن المنکر، برائی سے روکنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے میں اپنے نانا اور اپنے والد علی بن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ 28 رجب سن 60 ہجری کی رات امام حسین نے اپنے اہل بیت اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے مکے کی اور ہجرت کی۔ اس سفر میں ان کے ساتھ بیٹے، بیٹیاں، بہنیں، بھتیجے اور ساتھی شامل تھے، سوائے ان کے بھائی محمد بن حنفیہ کے، جو مدینے میں ہی رہ گئے۔ 5 دن کے سفر کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکے میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اہل مکہ اور اہل حجاز ان کے ارد گرد جمع ہونے لگے، پھر کعبہ شریف کے قریب مقیم ہو گئے اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے آشنا کرنے لگے۔ انہوں نے بنو امیہ کے ظلم کی حقیقت لوگوں کے سامنے ظاہر کی۔ رمضان المبارک کے شروع میں جب کوفے میں حضرت معاویہ کی موت کی خبر پہنچی تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ سب سے پہلے کچھ شیعہ حضرت سلمان بن سورت کے گھر میں جمع ہوئے اور ایک خط لکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بلانے کی درخواست کی۔ یہ خط عبداللہ بن سبیر دانی اور عبداللہ بن وال کے ہاتھوں مکہ بھیجا گیا، جو 10 رمضان تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ اس ایک خط کے بعد کوفہ سے بے شمار خط امام حسین کو موصول ہوئے، جس میں لوگوں نے بیعت کا وعدہ کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ کوفہ تشریف لے آئیں اور ظلم و ستم کے خلاف قیادت کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے عزیز اور بااعتماد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور انہیں ہدایت دی کہ وہاں کے حالات کا مشاہدہ کریں اور لوگوں کی نیت اور صداقت کا اندازہ لگائیں، پھر امام حسین کو صورتحال سے آگاہ کریں۔ حضرت مسلم بن عقیل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ 5 شوال کو کوفے پہنچے۔ مختار بن ابو عبیدہ سقفی کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ جیسے ہی شیعان کوفہ کو ان کی آمد کی خبر ملی، وہ بڑی تعداد میں ان سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ روایت کے مطابق 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی نمائندگی میں بیعت کی۔ جناب مسلم نے کوفہ کے حالات اور لوگوں کی حمایت کی اطلاع ایک خط کے ذریعے دی۔ ادھر یزید لعین کو جب یہ خبر ملی تو اس نے اپنے مشیر سرجون کے مشورے سے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیاد نے بھیس بدل کر کوفے میں داخل ہو کر دارالامارہ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے لالچ دھمکی سے کوفے کے لوگوں کو ڈرا دیا، یہاں تک کہ وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آخر کار جناب مسلم تنہا رہ گئے اور شہید کر دیے گئے۔ اسی دوران یزید نے ایک سازش کے تحت عمر بن سعید بن عاص کو حاجیوں کے لباس میں مکہ بھیجا
اور حکم دیا کہ اگر حسین خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی ہوں تو انہیں شہید کر دینا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ نے 8 ذی الحجہ حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا تاکہ خانہ کعبہ اور حج کی حرمت پامال نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ جناب مسلم کا خط بھی آپ کو موصول ہوا جس میں کوفیوں کی آمادگی کا ذکر تھا، لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ مکہ کو خیر باد کہا اور کوفے کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ کا قافلہ اہل بیت کے روشن ستاروں کی طرح جگمگا رہا تھا جب بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے حسین بن نمیر دمیمی کو 4000 کی فوج کے ساتھ روانہ کیا تاکہ کوفے کے راستوں پر نظر رکھی جا سکے۔ ہر بن یزید ریاحی بھی اس لشکر کے ساتھ تھا جس کا کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنا تھا۔ قافلہ حسینی جب مقام شراف سے روانہ ہوا تو دن کے وقت دشمن کا لشکر سامنے آ گیا۔ گرد و غبار سے گھوڑوں کی گردنیں اور نیزے نظر آنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسم کا رخ کیا جہاں ہر بن یزید اور اس کی فوج امام بن حسین کے سامنے آ گئی۔ امام حسین نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ دشمن کے سپاہیوں اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا جائے۔ اصحاب نے ان کے لشکروں کو پانی پلایا اور ان کے جانوروں کو بھی سیراب کیا۔ جب قافلہ حسینی جھوسم کے مقام پر تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا کی اور پھر اپنے خیمے سے باہر آ کر لوگوں سے خطاب فرمایا۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور حق کو اور اس کے اہل کے لیے قرار دو۔ ہم اہل بیت رسول خلافت اور امامت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر تم ہمارا حق نہیں مانتے اور ہماری اطاعت کے لیے تیار نہیں تو میں واپس لوٹ جاؤں گا جہاں سے آیا تھا۔ اس موقع پر ہر بن یزید نے کہا، مجھے ان خطوط کا علم نہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، ہمیں تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے سے فرمایا، واپس چلو، لیکن ہر نے راستہ روک لیا۔ اس نے کہا، مجھے جنگ کا حکم نہیں ملا لیکن مجھے آپ سے الگ بھی نہیں ہونا ہے۔ اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ مدینے کی طرف ہو اور نہ کوفے کی طرف۔ میں ابن زیاد کو اطلاع دوں گا اور اگر آپ چاہیں تو یزید کو خط لکھ سکتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر کی یہ شرط مان لی اور یزید کی طرف روانہ ہو گئے۔ البیضا کے مقام پر آپ نے صبح کی نماز ادا کی، پھر اپنے اہل خانہ اور اصحاب کے ساتھ سفر جاری رکھا یہاں تک کہ نینوا کے قریب پہنچ گئے۔ اسی دوران ہر کو ابن زیاد کا ایک سخت لہجے والا خط موصول ہوا جس میں لکھا تھا، جب یہ خط پہنچے تو حسین کو روک دو، میرے بھیجے گئے قاصد تم پر نگرانی کریں گے۔ ہر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط سنایا اور کہا، اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے نینوا یا نماز ریا میں قیام کی اجازت دو، مگر ہر نے انکار کر دیا کیونکہ ابن زیاد نے قاصد کو جاسوس کی حیثیت دے رکھی تھی۔ جویر بن غیث نے یہ سب دیکھ کر تشویش کے ساتھ کہا، مجھے لگتا ہے اب حالات اور زیادہ بگڑیں گے، بہتر ہوتا ہم ان دشمنوں سے ابھی لڑ لیتے، بعد میں جو لشکر آئے گا وہ کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ امام حسین نے فرمایا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں جنگ کی ابتدا ہرگز نہیں کروں گا۔ جوہیر نے ایک قریبی بستی کی نشاندہی کی جو فرات کے کنارے تھی اور چاروں طرف سے پانی نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ پھر قافلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ کھلے میدان میں پہنچا۔
ہر بن یزید اور اس کے سپاہی بھی وہیں آ گئے اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک لیا اور کہا اب آپ سفر جاری نہیں رکھ سکتے، یہی جگہ آپ کا آخری پڑاؤ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرزمین کا نام پوچھا تو کہا گیا کہ کربلا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی غم اور درد سے فرمایا یہی وہ مقام کرب اور بلا کا ہے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارا خون بہے گا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہماری قربانی کا آغاز ہوگا۔ اور یوں قافلہ حسینی 2 محرم 61 ہجری کو کربلا میں قیام پذیر ہو گیا۔ پھر امام حسین نے فرمایا کہ میرے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صفین جا رہے تھے تو اسی مقام پر رکے تھے، انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا کہ یہاں آل محمد کا قافلہ اترے گا اور یہیں ان پر ظلم کیا جائے گا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ساز و سامان اتار دو، خیمے لگا دو، اور اسی طرح قافلہ حسینی کربلا کی سرزمین پر اتر آیا، وہی زمین جو رحمت کی چادر اوڑھے ایسا منظر دیکھنے جا رہی تھی جو تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ کربلا میں پڑاؤ کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت، بھائیوں، بیٹوں اور اصحاب کو جمع کیا، سب پر ایک درد بھری نظر ڈالی اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ہم تیرے نبی کے خاندان والے ہیں، ہمیں ہمارے شہر سے نکال دیا گیا ہے، ہمیں ہمارے نانا کے حرم سے دور کر دیا گیا ہے، یا اللہ بنو امیہ نے ہم پر ظلم کیا ہے، تو ہماری مدد فرما اور ان ظالموں سے ہمارا حق لے لے۔ پھر اپنے اصحاب سے فرمایا کہ لوگ اب دنیا کے غلام بن چکے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین نے وہاں مقیم خیمہ لگا لیا۔ جب ہر بن یزید نے ابن زیاد کو امام حسین کے کربلا میں خیمہ لگانے کی خبر دی تو ابن زیاد غصے میں آ گیا اور ابن زیاد نے امام حسین کے خلاف لشکر تیار کرنے کا حکم دے دیا اور یوں مورکہ کربلا کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ابن زیاد کے حکم پر کوفہ میں اعلان کر دیا گیا جو بھی یزید کا وفادار ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کے لیے لشکر میں شامل ہو جائے۔ ادھر کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو جمع کیا اور سب کو حالات سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ ان قریب ہمارا سامنا ایسے لوگوں سے ہوگا جو نہ دین کے پابند ہیں اور نہ حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہیں۔ 3 اور 4 محرم کو مختلف قبیلوں کے افراد ابن زیاد کے حکم پر کربلا پہنچنے لگے۔ یزید کی طرف سے عمر ابن سعد کو سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ اس کے پاس چند ہزار کا لشکر تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ عمر ابن سعد کو بلا کر امام حسین کے خیموں کے آگے اپنا لشکر لگا کر بیٹھ گیا۔ 6 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا۔ ہر ابن یزید کو جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو چکا تھا خاموش تماشائی بنا رہا، لیکن اب تک کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ جب 7 محرم کا سورج نکلا تو فرات کا پانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں تک آنے سے روک دیا گیا۔ عمر ابن سعد کے سپاہی امام کے بچوں، عورتوں اور اصحاب کو پیاسا رکھنے پر مجبور تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پانی کا انتظام کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ جانثاروں کے ساتھ فرات تک پہنچے، پانی بھرا اور پھر واپس آئے، لیکن مکمل آزادی حاصل نہ تھی۔ 8 محرم کو یزیدی لشکر میں اور اضافہ ہو گیا اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب سے خطاب کیا، اے میرے جانثارو، تم سب آزاد ہو، رات کا اندھیرا تمہارے لیے اوٹ ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، یزید صرف میرے خون کا طلبگار ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ مگر وفادار اصحاب نے روتے ہوئے عرض کی،
ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے پر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ 9 محرم شب عاشورہ پر ابن ست نے امام حسین کو آخری بار یزید کی بیعت کا حکم بھیجا۔ امام حسین نے صاف اور 2 ٹوک فرمایا، یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت تو ذلت ہے، اور حسین ابن علی ذلت کو ہرگز قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیموں میں سب کو عبادت، تسبیح اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنے کو کہا۔ جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے خیمے میں آئیں اور دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں ہیں۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، بھائی کیا واقعی کل ہمارا آخری دن ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کو تسلی دی، اور پھر 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ کیسا دردناک منظر ہوگا وہ، تصور کرنے سے ہی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک شہدائے کربلا کے درجات بلند کرے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کی تیاری میں کچھ باتیں اخذ کی گئی ہیں بعض جگہوں سے تاکہ ویڈیو صحیح بنائی جا سکے، لیکن ہر لفظ حرف با حرف درست نہیں ہے، اس لیے میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں، کیونکہ اس دور کی باتیں حرف با حرف سچ لکھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کرے۔ اور اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔